الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات ہم لوگوں نے گزشتہ درسوں میں سنا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو باتیں ہمارے درسوں میں آئی وہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہماری زندگی میں ہمیں عملی شکل میں دینے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں، بہت سارے رسالے لکھے، ایم اے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تعلق سے۔ ان کی زندگی میں جو چیز خاص طور پر لوگوں نے اجاگر کی وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ آپ کا جو منہج تھا وہ بہت ہی مڈل منہج تھا، درمیانہ منہج تھا۔ اس میں کسی کے بارے میں آپ نے ظلم یا غلو یا تقصیر، یہ چیزیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں تھی۔ آپ کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ آپ کہا کرتے تھے یہ جو فرقے ہیں، اسلامی فرقے، ان فرقوں کے بارے میں آپ کا جملہ تھا کہ یہ فرقے ایسی باتیں کرتے ہیں اگر یہ بات میں کرتا تو میں کافر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ جملے یہ باتیں اگر میں کرتا تو میں کافر ہو جاتا، لیکن میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں ان فرقوں کو کافر نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی بھی قسم کی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باریک باریک فرق بتایا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام اتنا معتدل اور ماڈریٹ دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ایک طرف ایک شرابی کو اس کے جرم میں، شراب پینے کے جرم میں کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ عبداللہ ایک صحابی کا نام تھا، اور لوگ مذاق سے ان کا نام حمار کہتے تھے۔ حمار کہتے تھے، حمار کے معنی گدھا، ڈانکی۔ شراب کے جرم میں بار بار ان کو لایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو شراب کے جرم میں ان کو سزا دی جاتی ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ان کو کہتے ہیں، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ تمہیں شرم نہیں آتی
کتنی مرتبہ تمہیں شراب کے جرم میں لایا جاتا ہے اور تمہارے پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، پھر بھی تم شراب پی کر آتے ہو۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو شراب کے جرم میں سزا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس صحابی کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملے کو لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو سن کر کہا، لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو سزا دی جا رہی ہے شراب کے جرم پر ایک طرف، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وٹنس دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحابی جن کو سزا دی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے ماحول میں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک بدعت کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایک غلطی اس سے ہو گئی، وہ بدعتی ہو گیا اور اس سے تعلق کاٹنا لازم ہو گیا۔ اب ایک مثال ہے، کیرلا میں ایک مسئلہ چل پڑا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ چل پڑا ہے آج کل کے ماحول میں۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ، اور وہ بھی کیسے ہوا، یہ جو مناظرے چلتے ہیں مشرکوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، قبر پرستوں کے ساتھ، اس میں یہ مسئلہ آیا کہ ایک عالم دین جو اہل حدیثوں میں سے تھے، سلفیوں میں سے تھے، ان کے خلاف مناظرے میں بریلویوں نے ایک مسئلہ اٹھایا، کہا کہ یا عباد اللہ اعینونی۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ڈیزرٹ میں ہو، صحرا میں ہو، اور اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اور راستہ بھٹک گیا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہوتے ہیں، فرشتے ہیں مختلف جگہوں میں، اللہ تعالیٰ کے بندے مدد کریں گے۔ اس حوالے کو، اس حدیث کو دے کر قبر پرستوں نے، بریلویوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث موجود ہے، یہاں اسی جگہ پر آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے بندوں مدد کرو۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب جیسی یہ بات تھی، کہا کہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کے سفر میں تھے اور راستہ بھٹک گئے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں راستہ تلاش کرتا رہا، راستہ اتنے میں مل گیا۔ اب اس امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے کر اب وہ قبر پرست لوگ کہنے لگے کہ دیکھو امام احمد بن حنبل تمہارے امام ہیں، مانتے ہیں تم کو، امام اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں بھائی، یعنی حدیث تو ضعیف حدیث ہے، لیکن اگر مان لیجئے کہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے موجود ہیں، کوئی مردہ آدمی موجود نہیں ہے، اولیاء کو پکار نہیں رہے ہیں، اولیاء کو پکارتے نہیں، اولیاء مقصود نہیں ہے یہ، بلکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے مدد کر دیں، یہ مراد ہے۔ اب یہاں اس مسئلے کو سمجھے نہیں، اب انہوں نے جو جواب دیا تو وہاں کے خود قرآن اور حدیث کے ماننے والوں میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا اس مسئلے کو لے کر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، اور نکال دیا ان کی جماعت سے۔
ایک بہت بڑا فتنہ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور کہنے لگے کہ یہ لوگ کہنے والے یہ مشرک ہیں، فوراً مشرک کا فتویٰ۔ یعنی یہ کہنا کہ ایک آدمی اگر کوئی کفر کا کام کرتا ہے یا شرک کا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے گناہوں کے جتنے بھی گناہیں ہیں وہ کفر کی قسم میں آتی ہیں، کفر کی قسم میں آتی ہیں جتنی گناہیں ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ایمان کی قسم میں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان 60 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں۔ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ایمان ہے کیا نہیں؟ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ جہاد ایمان کی ایک قسم ہے، نماز ایمان کی قسم ہے، زکوٰۃ ایمان کی قسم ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنی بھی گناہیں ہیں وہ سب کفر کی قسمیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بات کو لے کر کسی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حزب التحریر ایک جماعت ہے، آج کل عرب لوگوں میں بہت ہے اور یہاں بھی کافی لوگ اس کے ماننے والے ہیں، حزب التحریر کے نام سے۔ یہ لوگ جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، سب کو کافر بولتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں، صاف۔ اور جتنے بھی بادشاہ ہیں سب کو کافر، اور ان کے پاس جو علماء ہیں جو مان کر چلتے ہیں جی خلافت نہیں لا رہے ہیں وہ بھی کافر۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ نے جو کلام کو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کے مطابق ججمنٹ نہیں کیا، اس کے مطابق حکومت نہیں کیا، وہ کافر ہے۔ کافر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دین سے نکل گیا؟ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا وہ دین سے نکل گیا؟ یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر کفر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر دون کفرن، کہا کہ کفر اور کفر میں فرق ہے، یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی حکمران، مسلمان حکمران، اگر کوئی کسی بھی ملک کا، آپ اس کو جا کر پوچھتے ہیں بھائی آپ کے حکومت میں، آپ کے ملک میں یہ جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے، سودی بینک کا، یہ تو اسلام میں حرام ہے، آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کیا کریں گے اس میں، کیا رہے، وہ زمانے میں ٹھیک تھا، حرام تھا، آج حرام نہیں ہے، حلال نہیں سمجھ رہا ہے اس کو، شریعت کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ لیکن وہ یہ بولتا ہے کہ ہاں میں معلوم ہے مجھے کہ اسلامک بینکنگ کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور وہی ہونا چاہیے، اور یہ سودی کاروبار اور سودی بینک حرام ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، اور سسٹم جو ہے ابھی ہمارے پاس لوگ اس سے اتنا مطمئن نہیں ہے، باہر کے دنیا والوں سے وہ سسٹم کو کرنا مشکل ہو رہا ہے، میرے لیے پریشانی ہے، اس وجہ سے میں اس کو آہستہ آہستہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، خود ہمارے عوام تیار نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کے پاس عذر ہے۔ اگر کوئی کہتا، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان حرام چیزوں کو آپ کے ہاں رکھے ہیں جبکہ یہ جائز نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ ٹی وی چینلیں چل رہی ہیں جس میں گانے بجانے کی چیزیں ہیں، میوزک ہے، اگر وہ حکمران کہہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میں اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ میرے پبلک کو اسلامک اویرنیس لا کر
انشاءاللہ میری کوشش ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اسلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، تو اس کے عذر کو مانیں گے اور ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے۔ کسی حکمران کے پاس جا کر کہ کیوں آپ جہاد نہیں کر رہے، کیوں آپ فلسطین کو آزاد نہیں کر رہے، یہودی فلسطینوں پر اتنا قابض بیٹھے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں گے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے اطراف جو مسلم حکمران ہیں وہ ہمیں کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، مجبور ہوں، کیا بولیں گے ہم؟ معذور انسان ہے، معذور ہے، اس کے پاس عذر ہے، اس کو ہم کافر نہیں بولیں گے۔ لیکن یہ حزب التحریر اس آیت کو لے کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قانون پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق ججمنٹ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ معمولی بات کو کہہ دیتے ہیں کافر ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک آدمی کے اندر ایمان اور کفر دونوں جمع ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس ایمان ہے، جتنا اس کے پاس عمل ہے، جتنا اس کے پاس قربانی ہے، للہیت ہے اور جذبہ ہے، اتنا ایمان، اور جتنا اس کے پاس گناہیں موجود ہیں، نافرمانیاں ہیں، جی اس کے پاس وہ کفر کی علامت موجود ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا جب تک وہ بنیادی بات کو مانتا ہے، تب تک وہ مومن ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، خوارج جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف تلوار اٹھایا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھایا، کئی صحابہ شہید ہو گئے ان سے لڑتے لڑتے، ان کے پاس کچھ مسکنسیپشن تھا، غلط فہمیاں تھی، اس کی بنیاد پر یہ لوگ لڑنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ صحابہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کم ہوگی، تم ان کی نماز کو زیادہ سمجھو گے، اور اگر قرآن کی تلاوت دیکھو گے تو ان کی تلاوت تم لوگوں کی تلاوت سے زیادہ ہوگی، لیکن دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اتنا ہوا، سب کچھ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی لڑکیوں کو، ان کے بچوں کو کوئی غلام نہیں بنائے گا، ان کے زخمیوں پر مزید ان کو جان کو ان کے ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی، زخمیوں کو چھوڑا جائے گا یا نہیں تو ان کی علاج کی جائے گی، ان کے مال غنیمت کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اس سے پہلے جمل کا جو واقعہ ہوا تھا، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسئلہ ہو اس بات پر یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں کچھ لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں نے کہا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کسی کی مال غنیمت، کوئی بھی مال ان کا جمع نہیں کیا جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا ارے کیسا آپ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کس کے حصے میں آئیں گی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کے قیدیوں کو تقسیم کریں گے، کہا کہ نہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر نہیں ہے۔ کافروں کے قیدیوں کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، نہیں یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کو قیدیوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے شرارت کی، یہ طاقت بن گئی تو اس طاقت کو توڑنے کے لیے جنگ کی گئی، ورنہ جنگ نہیں کی جاتی۔
یہ نظریہ ایک مسلمان کے اندر ایمان اور کفر کی باتیں علامتیں جمع ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز سے سمجھایا اور فرمایا آپ نے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں انسان کے اندر، یہ جو جمع ہوتی ہیں ایمان اور کفر کی باتیں، اس کی تقویٰ کے حساب سے اور اس کی گناہ کے حساب سے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے کافر نہیں بن جاتا ہے جب تک بنیادی باتوں کو وہ مانتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو آپ کافر نہیں بول سکتے۔ آج معمولی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ختم کرو، مارو اس کو، نعوذ باللہ۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں، کتنا پیارا جملہ ہے، ذرا دیکھیے، اہل السنت والجماعہ اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق۔ اہل سنت و جماعت، اہل حدیث سارے لوگوں میں، سارے فرقوں میں حق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے اور لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور حق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے۔ حق جانتے ہیں لیکن لوگوں کو معذور سمجھتے ہیں، لوگوں کو معذور سمجھتے ہیں اور ان کے عذر کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملک الناصر قلاؤن نے پوچھا کہ یہ علماء سو ہیں، ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے آپ کے خلاف، آپ کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سب علماء سو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو قتل کر دوں۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ وقت کے بڑے علماء ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے۔ اس طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ معمولی مسائل میں لے کر کیا کرتے ہیں؟ فرقے بن جاتے ہیں، دوسروں پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ انصاف جو ہونا چاہیے وہ انصاف نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جملہ ہے، ان کا جملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دوسرے یہ فقہی مسالک اور اس طریقے سے بہت سارے فرقے عقیدے کی بنیاد پر، ان لوگوں کے پاس بعض چیزیں حق کی ہیں، حق ہے، اور بعض چیزیں غلط ہیں، باطل ہیں، حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ لیکن جب آدمی ان لوگوں کے خلاف، اب ایک فقہ کو ماننے والا، اسکول آف تھاٹ کو ماننے والا، ایک مسلک کو ماننے والا دوسرے مسلک کے خلاف اگر کچھ کہتا ہے، لکھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی ساری باتوں کو غلط سمجھ کرتا ہے، اس کی ساری باتوں کو غلط ٹھہراتا ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، حق بھی ہیں۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے یہ لوگ آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے، بغیم بینہم، کئی جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے کیسے فرقے بنے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے۔ وہ کیا ظلم کیا ہے کہ دوسرے کے پاس جو حق ہے اس کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے، اس کو ٹھکرا دے رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فرقے یا فرقیہ یا کہ مسلکی اختلافات ہیں، ان مسلکی اختلافات میں ایک مسلک دوسرے مسلک کے لوگوں کو پورے طریقے سے 100% غلط ٹھہراتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے کہ جو ہے ان کو باطل ٹھہرائے، باطل بتائے۔
جبکہ ان کے پاس کچھ چیزیں حق کی باتیں موجود ہیں. تو یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے کہ دوسرے مسلک کے ماننے والوں کے پاس جو حق ہے آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ حق کو حق بولیں اور باطل کو باطل بولیں، چاہے وہ اپنے پاس ہو یا دوسروں کے پاس ہو. ابھی میرے خیال میں بہار کا ایک واقعہ ہے اسی مسئلے کے تعلق سے کہ کسی آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے نعوذ باللہ یعنی اس کو اسلامی سے نکال دینا، کتنی بڑی جہالت ہے ہمارے قوم میں. اللہ معاف فرمائے. بہار کے یا یو پی کے بعض علاقوں میں آتا ہے. ابھی 1-2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے. نیوز پیپروں میں تقریباً یہ باتیں آئی تھی اور میڈیا میں یہ بات آئی تھی کہ ایک دیوبندی جنازہ آیا، ایک بریلوی جنازہ آیا. بریلوی جنازہ، میت جو ہے بریلوی مذہب کا مسلک کا ہے، جو قبر پرست لوگ ہیں. اس کے جنازے کی نماز ایک دیوبندی نے پڑھا دی. ایک دیوبندی عالم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے والوں میں پیچھے بریلوی تھے. نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ دیوبندی ہے. بریلوی نے نماز، بریلوی میت بریلوی اور پڑھانے والا جو ہے دیوبندی. ان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ جن لوگوں نے اس دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی ان کا نکاح ان کی بیوی سے ٹوٹ گیا. کافر ہو گئے وہ، اور کافر ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ان کی بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا. ان کی بیوی تو مسلمان ہے اور یہ کافر ہو گیا کیونکہ ایک دیوبندی کے پیچھے سے نماز پڑھی. اب کیا ہے؟ اب دوبارہ نکاح کرو، تجدید کرو. اب سب جو ہے امام صاحب کو بلا کر جو ہے امام صاحب نکاح پڑھوائیے، ہمارا نکاح پڑھوائیے. اب وہ میڈیا والے مذاق کے ساتھ کہ جو ہر آدمی جو ہے اپنا نکاح پڑھا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. تجدید نکاح، استغفر اللہ. جہالت کی حد دیکھیے ذرا. ٹی وی میں بتایا. کتنے افسوس کی بات ہے. کیوں؟ اس غلط فہمی کی بنا پر. نماز آپ نے پڑھی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. اتنی بات زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں نا. یہ کیا ہے کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا نکاح ہی ٹوٹ گیا اور تم کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. استغفر اللہ. یہ کتنا جو ہے ظلم کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں کہ یہ جو اعتدال اور وسطیت جس کو کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ رہنا ہے اور دوسرے پر ظلم نہیں کرنا ہے، یہ آج ہندوستان میں مسلمان 138 ملین سے زیادہ ان کی تعداد رہنے کے باوجود جو آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے. کافروں کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یہودیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے بیلنس کیا ہے صحیح، تو نزدیک سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر. لوگ اگر اس کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو سارے اختلافات، ساری دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بڑا بہترین کلام ہے. کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. اور نقل کیا سلف کے بعض اقوال کا کہ اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو چھوڑ دیتا ہے. ایک کافر حکومت، ایک کافر حکمران ہے،
اس کی حکومت کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے جب وہ انصاف کر رہا ہو. لیکن ایک مسلمان حکمران ہے اور ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کی حکومت کو چھوڑتا نہیں ہے، ختم کر دیتا ہے. اس کی حکومت کو چھوڑتا نہیں ہے، ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم پہاڑ کو چکنا چور کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا. ظلم کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ قومیں جو بنتی ہیں، ملک جو آباد ہوتے ہیں، وہ دو باتوں پر: ایک فیصلوں میں انصاف، خبروں میں سچائی. فیصلوں میں انصاف اور خبروں میں سچائی. نیوز جو دیں گے، کسی کے بارے میں اگر بتائیں گے تو اس میں سچائی ہو، اور فیصلہ اگر کرتے ہیں، ججمنٹ اگر کرتے ہیں، حکم اگر کرتے ہیں، اس میں انصاف ہو. یہ دو چیزوں کی وجہ سے حکومتیں رہتی ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں رہتی تو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تیرے پروردگار کا کلمہ سچائی میں اور انصاف میں بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ کا آرڈر، اللہ تعالیٰ کی خبریں، اللہ کی باتیں، سچائی اور انصاف دونوں میں بالکل پرفیکٹ ہے. اس میں کچھ بھی آپ نہیں پائیں گے، غلط نہیں پائیں گے. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کی میں عمل نہیں کرنے کی وجہ سے کہ نیوز دیں گے تو سچائی ہو. کسی کے بارے میں اگر آپ خبر دے رہے ہیں تو سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. جو مظلوم اور معصوم ہیں ان پر تہمت لگا کر، ان پر الزام لگا کر ان کو پکڑ کے لے جا کے بند کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو اصل میں مجرم ہے وہاں تک پہنچتے نہیں، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اور معصوموں کو لے جا کر جو ہے ظلم کرتے ہیں. کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کی رحم کہاں آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ امن کہاں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں میں ایک اور جملہ سنیے. بہت تفصیل سے ان کے بہت ایسے کلام ہیں کہ واقعی اگر ہم لوگ غور کریں تو سبحان اللہ، ایک ایک چیز میں ایسی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ علم دیا کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پڑھتے ہیں اتنا شرح صدر اتنا ہوتا ہے ہم لوگوں کا. شیخ الاسلام ابن القیم ان کے شاگرد ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ گرم پانی سے جب کپڑا دھویا جاتا ہے، گندا کپڑا، تو زیادہ صاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ گرم کپڑے سے اگر آپ دھویں گے تو کپڑے کی گندگی اور میل کچیل زیادہ صاف ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ استفتاح کی دعا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کی دعا، تکبیر تحریمہ کے بعد کی جو دعا ہے، اس میں آپ کہتے تھے اللہم اغسلنی من خطایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، بالثلجی، کس سے؟ برف سے، والمائی، پانی سے، والبرد، اولے سے، ساری جتنی بھی چیزیں ٹھنڈی چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو دھونے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا. ٹھنڈی چیزوں کا کہا کہ پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹھنڈی چیزوں کو جو ہے ان کا ذکر کیا، جبکہ گرم پانی سے میل اور کچیل زیادہ صاف ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ذرا غور کیجیے کہ گناہیں جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں انسان کو، اور شیطان آگ سے بنا ہے.
گناہ جتنے بھی ہیں کس کی وجہ سے؟ وہ شیطان کی وجہ سے، شیطان کے اکسانے پر. اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا. ایک اور حکمت بتاتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء سے جب واپس انسان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش اور معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانک کیوں کہتے تھے؟ وہاں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ بعض علماء نے کہا کہ اس کی وجہ سے کہ وہاں ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، اور میری زندگی کے وہ لمحات میں اس گندی جگہ میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد غفرانک اے اللہ مجھے معاف کر دے کہتے تھے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک اور حکمت بتائی. کہا کہ انسان کے بدن میں جب تک یہ گندگی اور غلاظت تھی بڑی تکلیف تھی، اس کو بڑی پریشانی تھی. یہ گندگی کب نکلے گی، یہ غلاظت کب نکلے گی؟ اور بیت الخلاء میں استنجا کرنے کے بعد، پیخانہ کرنے کے بعد وہ جب غلاظت نکل گئی تو جسم کو آرام مل گیا، جسم تو صاف ہو گیا، لیکن روح جو ہے گناہوں کی گندگی سے ابھی بوجھل ہے. گناہوں کی غلاظت سے روح ابھی پاک نہیں ہوئی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اے اللہ جیسے تو نے میرے جسم کو پاک کر دیا، میرے بدن کو اس گندگی سے پاک کر دی، اسی طریقے سے میرے روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے. میرے روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانک کا لفظ آپ استعمال کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کتنے بڑے معنی دیکھیے. آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اور ایسے مسائل. سبحان اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دی گئی طلاق کے مسئلے پر. 3 طلاق اگر کوئی شخص ایک محفل میں، اگر ایک ہی بیٹھک میں کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، اور ہمارے ماحول میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. کھانے کا کھا رہا تھا، دیکھا کہ نمک زیادہ ہے، غصے میں جو طلاق دے دیا، معمولی باتوں میں. اور حدیث میں یہ آتا ہے طلاق کے بارے میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے شاگرد ابو صحبہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا 3 طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک ہی میٹنگ میں 3 طلاق اپنی بیوی کو دیتا تو کیا یہ نہیں تھا کہ 3 طلاق کا شمار ایک ہوتا تھا؟ 3 طلاق کا مطلب ایک ہی طلاق. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک بیٹھک میں اگر کوئی کہتا ہے 3 طلاق 30 طلاق 100 طلاق، طلاق دینے کا طریقہ تو وہ نہیں ہے. طلاق دینے کا طریقہ جو اسلام نے جو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو بہت کم طلاق کے واقعات ہوں گے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دے جب وہ گھر میں ہے، بیوی پاک ہو گئی، حیض سے اس سے ملے بغیر، جمع کیے بغیر ایک طلاق دے. اس کے بعد اپنی بیوی کو گھر ہی میں رکھے، نہیں کہ ماں کے بھائی بھیج دے. ایک طلاق دے بس. اور اگر وہ دیکھتا ہے 1 مہینہ پاک ہو گئی، دوسرے مہینے میں پاک ہو گئی، پھر تیسرا مہینے میں پاک ہو گئی، تو اب وہ ایک ہی طلاق واپس اگر نہیں لیا تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، خلاص ختم. میاں بیوی کے درمیان ایک طلاق سے جدائی ہو سکتی ہے. کب؟ ایک طلاق دینے کے بعد 3 بار جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تب تک. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے اگر جدائی ہو بھی گئی ایک طلاق کی وجہ سے، فائدہ یہ اس کا ہے کہ اگر دونوں کے دماغ اگر سدھر گئے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو دوبارہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں
تو نکاح جدید سے ایک نکاح کر کے دوبارہ وہ دونوں مل سکتے ہیں. ایک طلاق دینے کا فائدہ. لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں جب تک 3 طلاق نہیں دیتے یہ مصیبت جائے گی نہیں, اٹھا کو دے ڈالو طلاق 3 مرتبہ. غلط. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق فیصلہ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ طلاق دینے میں جلدی کر رہے ہیں تو کہا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں, تم لوگ 3 طلاق دے رہے ہیں نا, 3 طلاق ہم مان لیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سزا کے طور پر یہ فیصلہ سنایا تھا, جس پر آج 4 مذاہب کا بھی یہی عمل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کہا کہ نہیں, 3 طلاق اگر کوئی ایک میٹنگ میں دیتا ہے, ایک بیٹھک میں دیتا ہے, تو ایک ہی طلاق مراد ہے, ایک ہی طلاق شمار ہوگا, 3 طلاق شمار نہیں ہوگا. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسئلے کو جس طریقے سے اجاگر کیا اور سمجھایا دلیلوں کے ساتھ, بے شمار اس پر ان کے آپ کے مقالات ہیں اس موضوع پر, کتاب ہے. اب دشمن مخالفین اس پر ہنگامہ کرنے لگے اور اس پر بھی آپ کو جیل میں جانا پڑا, جبکہ آپ نے جو کہا آپ نے سمجھایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں نمبر نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے کہا الطلاق مرتان, 2 بار. مثال کے طور پر میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیا, پھر 1-2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد میں نے ایک اور بار دیا دوسرا, تو میں آپ کو 2 بار دیا ہوں, جبکہ 1-1 لاکھ روپے دیا ہوں, 1-1 روپے نہیں, 1 لاکھ اور پھر 1 لاکھ. تو الطلاق مرتان کا لفظ قرآن میں استعمال کیا. قرآن نے کہا کہ طلاق 2 بار ہے, طلاق 2 طلاق ہے ایسا نہیں کہا, الطلاق طلاقان نہیں کہا قرآن نے, طلاق 2 بار ہے. تو جو لوگ یہ مرہ کا لفظ چھوڑ کر یہ جو 1 بار یا 2 بار کے بدلے میں نمبر کو لے لیتے ہیں, یہ غلط ہے قرآن کے تعبیر کے حساب سے. آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ مصر میں, سیریا میں, بہت سارے اسلامی ممالک پر اسی فتوے کے مطابق عمل ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق امام ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے کہا, یہ وہ شخصیت ہے جس کے فتوے کو لینے پر مجبور ہوئے علماء کرام. اگرچہ کہ سعودی گورنمنٹ میں بھی آج بھی اس پر عمل نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس اگر کوئی کورٹ میں لے جا کر فتویٰ دیتا ہے تو وہی عمل ہوتا ہے, لیکن کوئی اگر کورٹ کے پاس جانے سے پہلے دارالافتاء شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور آج بھی وہاں جاتا ہے تو اس کے مطابق ہوتا ہے فیصلہ. لیکن اگر کورٹ میں چلا گیا تو 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کیا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں, کتنے مسائل. اس کی وجہ سے حلالہ کا مسئلہ کہ بھئی کیا کرو, جو ہے اگر 3 طلاق دے دیا ہے تو جاؤ وہاں کچھ لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنی بیوی کی شادی کراؤ, وہ 1 رات گزارے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے تم اس سے شادی کرو, وہ طلاق دے گا پھر شادی کرو. نعوذ باللہ, کتنی غلط بات ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ کچھ اور باتیں تھیں جو میں نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا, مناسب سمجھا کہ ایک اور جملہ کہتے ہوئے شاید میں نے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہے, سبحان اللہ پڑھنا زیادہ مفید ہے یا استغفر اللہ زیادہ پڑھنا مفید ہے؟ تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیے کہ کپڑا اگر پاک ہے تو عود اور عطر اور گلاب کا پانی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, لیکن اگر کپڑا گندا ہے تو صابن اور گرم پانی زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. کیا مطلب کہ اگر ہم گنہگار ہیں اور واقعی ہم گنہگار ہیں تو ہمارے لیے استغفار زیادہ اچھا, استغفار کثرت سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
جتنا آپ ان کی زندگی کے بارے میں اتنی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور ایسے لوگوں کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کا علم اور ان کا تقوی اور ان کا زہد ہمیں عطا فرمائے، وہ عمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت میں ہم لوگوں کو رکھے۔ آمین ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔